الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 108 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. میں یہ بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے. اللہ کی جزا و سزا قیامت میں کیسے برپا ہوگی، اس کی تصویریں بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں. یہاں دنیا میں یہ جزا و سزا کس طرح برپا ہوئی، اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. اس میں منافقین زیر بحث ہیں، اور منافقین کا اب وہ گروہ زیر بحث آ گیا تھا جو محض منافق ہی نہیں تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے. اسی مقصد سے انہوں نے یثرب میں، جو اب مدینۃ النبی کہلاتا تھا، ایک مسجد بنائی. پچھلی نشست میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مسجد کو بنانے سے کیا پیش نظر تھا. وہ مسجد بنائی گئی تو تاثر کیا دیا گیا، یہ خواہش کی گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے ایک بار نماز پڑھ دیں. اس سے مسجد کو جو حیثیت حاصل ہو جائے گی، پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یہ سارا منصوبہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مسجد کے لیے بنائی نہیں گئی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، کفر کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک کمین گاہ فراہم کی جائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے. یہ تمام چیزیں خود قرآن مجید نے کم و بیشنی الفاظ میں بیان کر دیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوت دے رہے تھے رسول اللہ تشریف لائیں، تو فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر. یہ مسجد ہے ہی نہیں ہے، اور جب مسجد نہیں ہے تو پھر اس میں نماز کے لیے اللہ کا پیغمبر کبھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ ایک بڑا ہی فاسد مقصد ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، اللہ نے اس سے پردہ اٹھا دیا. اب یہ مسجد نہیں ہے، یہ در حقیقت منافقین کا ایک اڈا ہے، اس لیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر. مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے احق. ظاہر ہے کہ جس وقت یہ افل ہے زیادہ حقدار، تو خیال ہوتا ہے کہ مقابل میں کوئی حقدار بھی ہوگا. لیکن جو لوگ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر افل کسی تفضیل سے یا مقابلے سے مجرد ہو کر آ جاتا ہے، یعنی وہی حقدار ہے، یہاں اس مفہوم میں ہے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اصل میں حق کا لفظ ہے، مگر موقع کلام سے واضح ہے کہ یہ نسبت اور
तकाबुल से मुजर्रद होकर आया है। यानी यहाँ ये इस तरह नहीं आया कि इसका मतलब ये किया जाए कि ज़्यादा हकदार है, बल्कि हकीकत में वही हकदार है, इस पहलू से इस्तेमाल हुआ है। अरबी ज़ुबान में अफ़ल इस तरीके से भी आता है। तो फरमाया कि वही मस्जिद इसकी हकदार है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो, जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से खुदा के तक़वे पर कायम की गई है। इस जुमले को अगर देखिए तो इसका उसलूब साफ बता रहा है कि इससे कौन सी मस्जिद मुराद है। चुनाचे मैंने लिखा है कि जुमले का उसलूब बता रहा है कि इससे मस्जिद कुबा मुराद है। रवायतों से मालूम होता है कि मस्जिद ज़रार इसी के तोड़ पर बनाई गई थी। मस्जिद कुबा के बारे में ये मालूम है कि वो मुसलमानों की बनाई हुई पहली मस्जिद थी। उसी में नमाज का एहतमाम बाजमात हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। उसी में जुमा कायम किया गया। मस्जिद नबवी उसके बाद बनी है। तो यहाँ उसलूब साफ बता रहा है कि मस्जिद कुबा मुराद है, इसलिए कि अगर मस्जिद नबवी मुराद होती तो जिस तरीके से तारुफ़ कराया गया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से तारुफ़ कराया जाता। इसकी बुनियाद ये फरमाया कि अव्वल दिन से खुदा के तक़वे पर कायम की गई है। ये नहायत ख़ूबसूरत उसलूब में मुकाबिल की हकीकत को वाज़ेह किया है। यानी ये मस्जिद जो इन्होंने बनाई ये ज़रारन बनाई, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ये कुफ्र की तक़वियत के लिए बनाई गई है। ये मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाई गई है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें उन्हीं लोगों से सादिर हो सकती हैं जिनके दिल अल्लाह की खशियत से खाली हो गए हो। और अगर दिल अल्लाह की खशियत से खाली हो जाए तो फिर इंसान अपने आप को मुसलमान कहे, अल्लाह के पैगंबर का साथी कहे, वो इसी तरह की चीज़ें करेगा जिस तरह के इन मुनाफिकों ने की हैं। इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ मस्जिद कुबा का तारुफ़ कराया कि इसकी बुनियाद अव्वल दिन से खुदा के तक़वे पर रखी गई। यानी उन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी जो अल्लाह से डरने वाले थे, जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, जिनके लिए दीन ईमान सब का महवर उनका परवरदिगार ही था, जो उसकी सच्ची मार्फत के साथ नमाज की तरफ मतवज्जे हुए, उसकी इबादत के ज़ौक़ और शौक़ में उन्होंने ये मस्जिद बनाई। तो गोया तक़वे के सारे मज़ाहिर उस मस्जिद ही से मुतल्लक़ हैं। और इनके यहाँ क्या है? इनके यहाँ दुश्मनी है, अल्लाह ताला की खशियत से दिलों के खाली होने का इजहार है। इसमें तकवा कहाँ से आएगा? तो इसके मुकाबिल में जिस मस्जिद से इसका तकाबुल किया जा रहा है वो तो मुखलिसीन की बनाई हुई मस्जिद है। तो इस तरह दोनों को मुकाबले में रख दिया और बहुत खूबी के साथ वाज़े किया कि मस्जिद दीवारों का नाम नहीं है। इबादत गाह तो जिसका जी चाहे बना ले और उस पर इबादत गाह का नाम भी लिख दे, लेकिन इबादत गाह उसी वक्त इबादत गाह बनती है जब उसके बनाने वाले उसकी बुनियाद तकवे की ईंटों से उठाएं और फिर बाद में उसके आबाद करने वाले भी उसका सारा एहतमाम तकवे और खशियत कल्ब के साथ करें। खुदा के तकवे पर कायम की गई है। इसके बाद जो जुमला है उसमें उन लोगों की भी तारीफ़ की है जो उस मस्जिद के नवाह में आबाद थे या आबाद रहे और जो अब भी उस मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं। रिजालुन फ़ीहे रिजालुन युहिब्बूना अन यततख़रू, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं। पाक रहने को पसंद करते हैं, बस यही दीन है। आप कुरान मजीद में जिस जिस जगह मुताला करेंगे साफ वाज़े कर देगा वो कि तताहुर और तज़किया यही दीन की हकीकत है, यही दीन का मकसद है, यही नस्बुल ऐन है। ये पाकीज़गी है जिसको इंसान के कल्ब व ज़हन का, उसके वजूद का अहाता करना चाहिए।
اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمام احکام دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دنیا پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو ہدایت لے کر آتے ہیں، جو دین لے کر آتے ہیں، اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت ہے تقویٰ، اور اس کی بنیاد ہے تطہر، پاکیزگی، تزکیہ۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کا ہدف، ان کا نصب العین کیا ہے؟ پاکیزگی۔ یہ ان کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد واللہ یحب المطہرین، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ کے ہاں انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ وہی پاکیزگی۔ وہ اس دنیا میں کن لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے؟ ساری دین کی دعوت کس لیے ہے؟ ساری دین کی تعلیم تربیت کس لیے ہے؟ لوگ پاکیزگی اختیار کر لیں۔ یہ پاکیزگی ظاہر میں بھی آئے، یہ پاکیزگی صورت میں بھی آئے، یہ باطن میں بھی آئے، یہ معنی میں بھی آئے۔ جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں اللہ انہی کو پسند کرتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس میں اگر غور کیجئے تو مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کے ساتھ مسجد ضرار کے مفسدین پر تعریض بھی ہے کہ یہ ظاہر و باطن دونوں میں آلودہ غلاظت ہے۔ یعنی ان کا حال کیا ہے؟ اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کو بنانے والے، اس کو آباد کرنے والے، یعنی مسجد قباء کو، وہ پاکیزگی چاہتے تھے، پاکیزگی کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، ان کا نصب العین و ہدف پاکیزگی ہے، اور اللہ تو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو ہدف اور نصب العین بنایا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سراسر آلودہ غلاظت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں جب یہ کہا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں، تو گویا یہاں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ ایک جملہ بولا گیا اور اس کے لوازم سامنے آنے چاہیے، اس کے نتائج سامنے رہنے چاہیے۔ یہ کلام کے فہم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر احکامی آیات میں قرآن اپنے اسلوبی میں بات کرے گا، یعنی وہ کسی چیز کو بیان کرے گا تو قاعدوں کے طریقے پر نہیں، جیسے کہ فقہی قاعدے بیان کیے جاتے ہیں یا قانونی بیانات دیے جاتے ہیں، اس کا اسلوب اطلاقی ہوگا ہمیشہ، اور یہی اسلوب دلوں کو چھوتا ہے، اسی میں تصویر سامنے آتی ہے، یہی در حقیقت ابلاغ کو آخری حد تک دل و دماغ کے لیے یکساں کر دیتا ہے، اس میں سادہ منطق نہیں رہتی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مقابل میں بعض چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی پچھلی نشستوں میں بعض مثالیں دے کے بتا چکا ہوں کہ قرآن ایک بات کہے گا اور اس کے لازمی نتیجے کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا، بلکہ وہ پڑھنے والے یا سننے والے پر چھوڑ دے گا، اور وہ چھوڑ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ دل بیدار ہوں، زندہ ہوں، اس کلام کو سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، وہ کلام محل تدبر بنے، اس کے ساتھ ان کا ایک زندہ تعلق پیدا ہو۔ یہ چیز اعلیٰ ادبی اسالیب میں بڑی دل نواز ہو جاتی ہے، لیکن منطقی ذہن بعض اوقات دوسرے تقاضے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اصل میں تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور جن مقاصد کے لیے بنائی ہے وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں، یہ آلودہ غلاظت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ ان کے باطن کی غلاظت ہے جو سامنے آ گئی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ بھی مسجد کی کہ جو اصل میں دشمنی کا اڈا ہے، جو کمین گاہ کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس بات کو اس طرح نہیں بیان کیا، الٹ کے بیان کر دیا، اور یوں بیان کیا کہ وہ مسجد اس کی زیادہ حقدار ہے کہ پیغمبر اس میں کھڑا ہو، اس میں نماز پڑھائے۔ کون سی مسجد؟ مسجد قباء۔ اور اس کی تعریف اس طرح سے کی کہ جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اب مقابل میں خود سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے۔
اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ تو گویا ایک ایک جملے میں مقابل میں رکھ کے بتا دیا کہ یہ آلودہ غلاظت ہے، ان کو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو؟ یعنی ذرا تقابل کر کے دیکھو کہ یہ مسجد قباء جس کے مقابل میں یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ وہاں خشیت تھی، اللہ سے محبت تھی، اس کی معرفت کا احساس تھا، عبادت کا جذبہ تھا، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ اس مسجد سے اس کا کیا تقابل؟ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی قدر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے، یعنی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تقوی پر اٹھائی گئی بنیادیں تو آسمان تک پہنچتی ہیں، جیسے کہ قرآن نے ایک دوسری جگہ اس کو تمثیل میں ڈال دیا ہے کہ یہ تو وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں اعماق میں اتری ہوئی ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس کا اس عمارت سے کیا تقابل ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے دریا کے کنارے کے اوپر بعض اوقات نیچے سے ساری مٹی دریا کا پانی کھینچ لے جا چکا ہوتا ہے اور اوپر ایک کگر بچی ہوئی ہوتی ہے، اس پر کوئی عمارت بنائیں گے تو وہ کب تک کھڑی رہے گی؟ تو فرمایا یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی کگر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری۔ اب یہاں پر کہنا تو اصل میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے جہنم کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کو ایک تمثیل میں ڈال کے بتایا کہ یہ اور ان کی عمارت یہ سب کے سب جس انجام کو پہنچ گئے یا پہنچنے والے ہیں، اس کو اس سے سمجھ لو کہ وہ عمارت ایک کھوکھلی کگر کے کنارے پر اٹھائی گئی تھی، وہ کگر پہلے ہی گرنے کو تھی، نہ تقویٰ تھا، نہ ایمان تھا، نہ اخلاص تھا، نہ عبادت کا جذبہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور اب تو اس کے بعد حقیقت کھل گئی، یہاں بھی رسوا ہوئے اور آگے بھی جہنم ہے۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا۔ یہ جو راہ نہ دکھائے گا اس کے لیے جو لفظ آیا ہے واللہ لا یہدی، تو ہدایت، یہدی، ہدا یہدی، یہ جو فعل استعمال ہوتا ہے تو یہ کبھی اپنے لغوی اعتبار میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی منزل کی راہ نہ دکھائے گا، یہاں اسی مفہوم میں ہے۔ چنانچہ حاشیہ ہے کہ یعنی اس منزل کی راہ نہ دکھائے گا جو قیامت میں اہل ایمان کے لیے مقرر کی گئی ہے، وہ راستہ ہی نہیں کھلے گا۔ وہ راستہ کھلے گا کیسے؟ یہاں انسان اپنی فطرت کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوگا، اس کے لازمی نتیجے اور اس کے انعام کے طور پر پیغمبروں کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس راستے پر چل کے استقامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور وہاں سے اس کو فرشتے سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ پوری بات ہے جو اس ایک لفظ میں ادا ہو گئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی۔ یعنی یہ عمارت تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنائیں، عمارت ختم ہو گئی، اس کو تو ڈھا دیا گیا، پیغمبر بھی اس پہ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یہ عمارت دلوں کے اندر شکوک اور اوہام کی عمارت بن کے اب ان کے دلوں کو کاٹتی رہے گی۔ منافقت میں آدمی واضح نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ریب و گمانی میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر منفی احساسات کو ترجیح دے کر مثبت معاملات کے ساتھ تربص کا رویہ اختیار کر لیتا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس میں سازشوں پر سازشیں کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک خوبصورت تمثیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی۔ عمارت اینٹ پتھر کی تھی، ڈھہ گئی،
اندر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، وہ اندر کی عمارت باہر آئی تھی۔ وہ عمارت کیا تھی؟ جو اندر بنی ہوئی ہے وہ بے یقینی کی عمارت ہے، وہ شکوک اور گمان کی عمارت ہے، وہ اوہام کی عمارت ہے، وہ ویسے ہی قائم ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں موجود ہے۔ فرمایا یہ تو اب ان کی زندگی بن گئی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے بس اللہ ہی ان میں سے کسی کو توفیق دے کہ وہ اپنے عذر معذرتیں ایک طرف چھوڑے اور سچے دل سے اعتراف کر کے پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، ورنہ اب یہ بے یقینی میں جئیں گے، بے یقینی میں ہر روز ایک اینٹ پتھر رکھیں گے۔ اس عمارت کی بنیادیں جس چیز پر قائم ہے، جو ان کے دلوں میں اٹھی ہوئی ہے، اسی پر قائم رہے گی۔ فرمایا کب تک؟ الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، یعنی جس دل میں یہ عمارت بنی ہے اب اس دل ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال کے پھینک دیجئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمارت بھی ڈھہ جائے، ورنہ ایسی پختہ بنیاد پر وہ عمارت قائم ہے ان کے دلوں میں کہ وہ بے یقینی کے کلس تک پہنچتی رہے گی۔ یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال کا ایک خوبصورت اسلوب ہے۔ ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ یہ داغ اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، یہ اس طرح کا اسلوب ہے عربی میں، یعنی یہ عمارت اب دلوں کے ٹکڑے ہو کر ہی جائے گی۔ یہ دل جب تک موجود ہیں، سینوں میں دھڑک رہے ہیں، یہ عمارت بے یقینی کی عمارت یہ اسی طرح قائم رہے گی۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ الا ان تقطع قلوبہم، ارشاد ہوا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ صفات محض کافیہ پیمائی کے لیے نہیں آتی، بلکہ پیچھے جو بات بیان ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے کس استحضار نہ ہونے نے مسئلہ پیدا کیا ہے اس کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ اگر یہ جانتے کہ جس پروردگار کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، جس کا پیغمبر اس وقت اس بستی میں موجود ہے، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو کبھی یہ نہ کرتے، یعنی کبھی یہ ہوتا نہ۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ یا اللہ کے علم کے بارے میں سچی معرفت پیدا نہیں ہوئی، یا اللہ کی حکمت کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ریب، گمان، اوہام، شک اور بے یقینی، یہ ان کے ہاں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان چیزوں تک پہنچ گئی جس کے اب مظاہرے دیکھ رہے ہو۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے، یہ اب ان کو بتایا ہے کہ اے کاش تم سمجھتے کہ پیغمبر کی بیعت کا مطلب کیا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ اللہ نے کیا اس کا بیان ہے، یعنی اس موقع پر جب اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی، ہم اب کہتے ہیں نا کہ جو مرتبہ ان کو ملا، جو شان ان کی ہے، جو حیثیت ان کی ہے، وہ اب تاریخ میں کسی اور فرد یا جماعت کو نہیں مل سکے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دین ہدایت وہی ہے، میں آپ بھی عمل کرنے کی کچھ نہ کچھ ہمت کر ہی لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، اس کی سبقت میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو ایک بڑا مطالبہ کیا گیا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال اب اللہ نے خرید لیے ہیں، اس لیے کہ تم پیغمبر کی بیعت کر کے ایمان لائے ہو، اب پیغمبر کی دعوت کے ساتھیوں کی حیثیت سے تم سے جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں کسی اور جماعت سے ہونے نہیں ہیں۔ تو اس کو یہاں نمایاں کیا ہے کہ ادھر تو صورتحال یہ تھی، تم نے اس کے مقابلے میں پیغمبر کے ہوتے ہوئے کیا کیا؟ منافقت اختیار کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو جس امتحان میں، جس ابتلا میں ڈالا گیا ہے، اس میں وہ اب دین پر عمل ہی نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، تو ارشاد فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ جو وعدہ ہے، یعنی یہ جنت کا وعدہ جو ان سے کیا گیا، یہ جنت کا وعدہ جس میں ان کو دنیائی میں اس کی بشارتیں دے دی گئیں، فرمایا یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ تو یہ جو پیچھے بیان ہوا کہ اللہ نے خرید لیے ہیں، اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان اللہ اشتری، اللہ نے بالکل وہی لفظ جو خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے ایک حاشیے میں، اسلام کی حقیقت یہی بیع و شراء ہے، یعنی اصل میں ایک چھوٹے درجے میں ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتے ہیں تو دعویٰ یہی کرتے ہیں یا وعدہ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دیا، گویا دوسرے لفظوں میں جنت کے عوض اس کو فروخت کر دیا۔ اسی کو سادہ تعبیر میں یا مذہبی تعبیر میں نظر کہا جاتا ہے، یعنی صرف اتنا نہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کو ماننے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے نتیجے میں جو چیز اس تعلق میں نمایاں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ پرستش۔ یہ پہلا درجہ ہے جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کر لیا ہے، اس کی صفات کو سمجھ لیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ حقیقت بھی جان لی ہے کہ وہی بادشاہ کائنات ہے، اس لیے ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو عبدیت کا شعور جب ظاہر ہوتا ہے خدا کے تعلق سے تو اطاعت بن جاتا ہے، حکم مانیں گے۔ اور اگر وہ حکم یہ بھی دے دیا گیا ہے کہ کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دو اور رمضان میں اپنا منہ بند کر لو تو ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ تو یہ عبادت گویا اطاعت کا ظہور ہے۔ لیکن یہ عبادت کا داعیہ یا خدا کے ساتھ یہ تعلق جو دین کی بنیاد ہے، اس کا آخری ظہور کیا ہے؟ نظر کر دینا، یعنی پرستش، اطاعت، اور اس کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت تقاضا کرے تو تیار رہنا کہ میرا جان اور میرا مال اللہ کی نظر ہے۔ حج عمرہ اس نظر کی تمثیل ہے، قربانی اس نظر کی تمثیل ہے۔ اس لیے عبادت کا منتہا کمال ہے، اور اسی لیے زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، یعنی یہ عبادت گویا آخری درجے میں پہنچ گئی، اسی جذبے سے ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ جو بیع و شراء ہے اس کا ظہور نظر میں ہوتا ہے۔ ہر شخص اس چیز کے لیے پہنچ نہیں سکتا، اس لیے دین میں اس کو 3 درجات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی آخری چیز کیا ہے؟ اس نظر کی تمثیل میں داخل ہونے کے لیے، اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس میں اپنے آپ کو مجسم نظر بنانے کے لیے کہ آدمی حج کے لیے جائے۔ اس سے نیچے نہیں جا سکا، یا اس وقت کے اسباب نہیں ہیں، یا صحت تقاضا کرتی ہے تو عمرہ جب چاہیں کر لیں۔ وہ 5 دن کی کم و بیش عبادت ہے، یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 ذو الحج سے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دینا، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں اتاریں گے، یہاں تک کہ جانور قربان کر دیں۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ نظر جس کی تمثیل ہماری زندگی میں اس طرح ہے۔ ان کے لیے یہ ایک واقعہ بن گئی، یعنی ان کے لیے کیا تھا؟ ہم تو صرف اظہار کر کے آ جاتے ہیں، یا سال میں قربانی کرتے ہیں تو اظہار کر دیتے ہیں اس کا تمثیل کی زبان میں کہ حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے وہ نظر اصل میں حقیقی نظر بن گئی، تو اس کو بیان کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون یقتلون۔ وہ تو اللہ کی راہ میں بلا لیے گئے کہ وہ قتال کریں، اور پھر وہ مارتے بھی تھے اور مارے بھی جاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس نظر کو قبول کیا اور ان کو بشارت دی، اور ایک سچا وعدہ ان کے ساتھ کیا، وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ تو اسلام کی حقیقت یہی بیع و شراء ہے۔ اس کی کچھ مزید وضاحت پیش نظر ہے،
وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.